حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد بنانا ایسا کام ہے جس کی نیکیوں کا سلسلہ بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یادگیر ضلع شاہپور کے قریب ایک گاؤں دورنحلی میں ایک دینی مدرسہ دارالعلوم محبوبیہ اور مسجد محبوبیہ کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ اس تعمیر میں سیمنٹ، ریتی، کنکریٹ، سٹیل اور لیبر کی ضرورت کے لیے گلشن محبوب قادری ایجوکیشنل اینڈ مائنورٹی چیریٹیبل ویلفیئر ٹرسٹ نے ڈونیشن کی اپیل کی ہے کہ تعمیر کے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب جاریہ حاصل کریں اور اس مدرسے سے عالم دین بن کر نکلنے والے بچوں کی مدد کا حصہ بنیں۔ اگر آپ اس مدرسے اور مسجد کی تعمیر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ڈونیشن دے کر ثواب جاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر کال کریں 9164567863 9342646803۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سرزمین شاہپور کے قریب میں موضع دورنحلی کے پاس ایک بہترین ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں، پھر دوبارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج علم دین سے ایک طبقہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے، گناہوں کے فیشنیبل ماڈرن کلچر میں رہ کر اپنی زندگی تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو گناہوں کا سیلاب ہے، ایک طرف بدعقیدگی کا سیلاب ہے، طرح طرح کے مصائب میں ہماری قوم مسلم گری ہوئی ہے۔ تو ہم نے جو تکالیف صحیح ہیں، ایک عمر کا تقریباً حصہ ہم نے گزارا ہے، جو ہمیں ناقص تجربے ملے ہیں اس دور میں، جو آج ہم تکلیفیں سہتے تھے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو وہ تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج بہت سارے غریب لوگ ہیں جو اچھے اسکولوں میں پڑھا نہیں سکتے ہیں، آج بہت غریب فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو ہوٹلوں میں کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ آج جب تک وہ کمائیں گے نہیں، رات میں ان کا چولہا نہیں جلتا ہے۔ تو ایسے پرفتن حالات میں آج بچوں کی شادی کے لیے لوگ پریشان ہیں، آج کئی لوگ جیلوں میں قید ہیں، آج بہت سارے لوگ جو ہے نا ڈاکٹروں کی چکر سے پریشان ہیں، بیمار ہیں، علاج و معالجے کے لیے نہ کوئی چیز اسباب نظر نہیں آ رہے ہیں، کئی لوگوں کو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے۔ ہماری قوم مسلم بہت سارے مصائب میں گھری ہوئی ہے۔ آج علم دین کی دوری کی وجہ سے طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم گرفتار ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بہترین ادارہ رہے، ہمارے قوم کے ہر مسئلے کو وہاں حل کیا جائے۔ کوئی جیل میں ہے تو جیل میں رہائی کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بے وجہ بے قصوروار لوگ جو ہے جیلوں میں مقید ہیں، آج ان کو چھڑانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج بات بات پہ جھگڑا کر لوگ کورٹ کچہری جا رہے ہیں، دارالفتہ اہل سنت نہیں موجود ہے ہمارے پاس۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو ایک مسلمان سوچتا ہے کہ مجھے مصیبت آتی ہے تو میں کس کی ڈھیلی سے جاؤں، کہاں جاؤں۔ تو
آج الحمدللہ ہم نے ایک کافی لمبے تجربے کے بعد کئی ہمارے جو معاونین لوگ ہیں ہم بیٹھ کر ایک مشورہ کیے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے گا جب جہاں کہیں مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ اس ادارے میں جائے تو وہاں اس کو راحت کا سامان میسر آئے. تو اسی کڑن کو لیتے ہوئے ہم نے الحمدللہ ایک بچوں کو حافظ قرآن بنانے, عالم دین بنانے اور ساتھ ہی ساتھ انگلش میڈیم کے ذریعے سے 10th پڑھائیں گے. اس کے آگے اگر بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو ڈاکٹر اور انجینئر کروائیں گے, لائر بنوائیں گے, اس کو ہائر ایجوکیشن دلوائیں گے اور ان کی زندگی کو سنواریں گے. آج ہمارے پاس ایک ٹیم ایسی ہم تیار کر رہے ہیں کہ آج لاوارث جو لاشیں ہوتی ہے اس کو دفنانے کا کام کیا جائے. آج کوئی مرتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسا کرنا. آج الحمدللہ ہم نے وہ ایک ٹیم ریڈی کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں کہ وہ ٹیم جا کرنا اس کی آخری رسومات پورے تکمیل کرے گی اسلامی شرعی نقطہ نظر سے. آج ہم مفتیان اکرام کی شرعی رہنمائی لیتے ہوئے ایک بڑے ادارے کا قیام ہم نے عمل میں لانے کی کوشش کی ہے. ایک فرد واحد, ایک مجاہد جو ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی ذاتی پیسوں سے زمین دلوائی ہے. اس زمین پر ایک عالیشان مدرسہ اور دارالعلوم کا قیام عمل میں آنے جا رہا ہے جس کا تعمیری کام چل رہا ہے. انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے. میں تمام امت کے مسلمانوں سے, تمام جتنے ویڈیوز مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ان تمام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی رقم سے انشاءاللہ آنے والی نسل کا بھلا ہو سکتا ہے, آنے والی نسل سدھر سکتی ہے. جو دلدل میں پھنس رہی ہے وہ دلدل سے باہر آ کر ایک پاکیزہ اچھے ہندوستانی, اچھے شہری بنیں گے, اچھے مسلمان بنیں گے. تو لہٰذا میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مالی تعاون کی ضرورت ہے. ہم کام کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں. ہماری زندگی ہم نے نا دین کے لیے وقف کرنے کا ایک عہد کر رکھا ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے آخری سانس تک دین متین کی خدمت کریں گے. ہماری قوم ملت کے ہر معاملے میں صف اول میں کھڑے رہنے کا عزم مصمم کر نکلے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا خاصہ ہے, بزرگوں کی عطا ہے کہ ہمارے اندر ایک کڑن ہے, ایک ہمارے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم کچھ قوم کے لیے کر جائیں. آج زندگی تو ہمیں گزارنی ہی ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پلیٹ فارم قائم رہے. جو ہم تکلیفیں ہم سہ رہے ہیں وہ ہماری والی نسل نہ سہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو مجھے دیکھ یا سن رہے ہیں وہ ایک دن اپنا جو خرچہ ہے, ایک دن کی سیلری ہو یا ایک دن کا انکم ہو یا ایک دن کا جو چائے پانی کا ناشتے کا ہو, تو 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے, 100 روپے, 1000 روپے جو اپنے اخراجات ہے حسب حیثیت آپ ہمارا تعاون کریں. ہم آپ کے سب کے تھوڑے تھوڑے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. خطرے خطرے سے دریا وہ سمندر کہا گیا ہے. آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میرے 10 روپے سے, 50 روپے سے, 100 روپے سے, 1000 روپے سے کیا ہوگا. نہیں, سب کے تعاون سے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. سب کا تعاون حاصل رہے. انشاءاللہ ایک بڑا خلا قائم ہوگا, عالی شان مدرسہ قائم رہے گا, عالی شان انگلش میڈیم اسکول قائم رہے گا, اسلامک اسکول سسٹم قائم کریں گے. اور بالخصوص لڑکیوں کے لیے, لیڈیز کے لیے الگ ہم ہے نا اسکول کھولنے کی کوشش ہے تاکہ نا بچے آج ہے نا غیروں کے نا کیا کہتے ہیں کہ اسکولوں پر جا کر نا نقاب نکال کر ایک عجیب و غریب حالت میں نا ایجوکیشن حاصل کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اونچی اعلیٰ تعلیم کرنے کا کوئی معاملہ ہمارے پاس موجود رہے. آج ہم اس علاقے میں رہتے ہیں, ایک ہمارے اندر ایک اللہ نے عطا فرمایا ہے سرکار صلی اللہ کے صدقے میں, بزرگوں کے صدقے میں, کہ ہمیں ایک کڑن دی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے گا. تو لہٰذا ہم اس کڑن کو لیتے ہوئے دارالعلوم محبوبیہ اور گلشن محبوبیہ کے ذریعے سے ہم الحمدللہ کئی شعبے جات قائم کرنا چاہ رہے ہیں, الگ الگ ڈپارٹمنٹس قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم آلریڈی گراؤنڈ لیول کام کر رہے ہیں, بس ہمیں مالی تعاون کی ضرورت ہے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جب بھی موقع میسر آئے تو آپ دامے درمے سخنے تعاون کرتے رہیے گا. اس تعاون سے ہی کام ہونے والا ہے. ہماری ملت سنورنے والی ہے, آنے والی نسلیں سنورنے والی ہے. آپ سے گزارش اور ایک دفعہ کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیجیے گا, تعاون کیجیے گا. انشاءاللہ خطرے خطرے سے دریا و سمندر ہے. پورے ہندوستان میں کروڑوں مسلمان بستے ہیں. اگر ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تعاون کرے گا تو اربوں کروڑوں روپے جمع ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت دھوم دھام سے کھل کر ہم کام کرنے والے بن جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم شریعت و طریقت میں رہتے ہوئے اور خاص کر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم خدمات کرنے کے لیے مصمم ارادہ بن کر کھڑے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئیے گا, تحقیق کیجیے گا, معلومات کیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین رکھیے گا کہ آپ کا ایک ایک روپیہ سچائی و ایمانداری سے راہ خدا میں لگے گا, فلاحی کاموں میں لگے گا, اصلاح معاشرہ میں لگے گا, اور ہماری قوم کو ابھارنے میں اور بڑھانے میں نہ صرف ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک روپیہ آپ دیجیے گا, 10 روپے دیجیے گا, 50 روپے دیجیے گا. انشاءاللہ اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو قیامت میں آپ ہم سے پوچھیے گا. ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم کچھ کوشش کریں گے, قربانی کریں گے, تو انشاءاللہ آنے والی نسل کو اس کا صلہ ملے گا. لہٰذا میں اتنا کہتے ہوئے اور گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما دے اور مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جزاک اللہ خیرہ, احسن الجزا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.